ہمارے محلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی, قبر میں نا لمبے تھے وہ, تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو گورکن نے کہا یار یہ ایک بندے کو بلایا, ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا, ہمارے امام صاحب جمعے میں دعا مانگ رہے ہوتے تھے, وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا, کہہ رہے ہیں کوئی نہیں قبول ہونے والی ہے, ایسا نا تھوڑا سا ریکارڈ بھی لگاتا تھا امام صاحب کا, ایسے ہی تو مانگتے رہتے ہیں مولوی لوگ. نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس طرح کی باتیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا جی, کسی کا انتقال ہو گیا تو غور کرنے کا ناپنا ہے, بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا, اگر آپ لیٹ جائیں قبر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. لیٹے, بالکل جی صحیح ہے سائز نا, اٹھ گئے, ٹھیک ہے جی دفنا دو. اللہ کی قدرت, جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا, ہم نے یہاں نہیں دفنانا, گاؤں بھیج دو. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن. اس کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی, ایسی بے وفا دنیا ہے, بلکہ ایسی دنیا ہے لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. حضرت کعب ابن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے, اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے. یہ دکھاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو ایسے جیسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے, اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر, 2 ٹکے کی نہیں چھوڑے گی آپ کو. اس لیے اس دنیا کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فخر کر رہا ہے, بنگلے گاڑی, بولا اپنی پجامے میں رہے, تھوڑے دنوں میں کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا, مٹی میں ہوگا. تبھی تو نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کبھی کبھار, ان کو دیکھا کرو کیسی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں جا کے تمہیں بھی خیال آئے گا کل ہم نے بھی کہاں آنا ہے. یا میں ایک دم قبرستان گیا تو ہمارے ساتھ دوست احباب بھی تھے, میں نے کہا ہم بھی آنے والے ہیں. پھر میں نے گھر آ کے بھی بتایا, میں نے کہا پٹے پہ لیٹنا ہے تھوڑے دنوں میں. لوگ گھر والے کہنے کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, کو اچھی بات کرو. میں نے کہا اس کو ایکسپٹ کر لو, پھٹا سب کے لیے بھائی. کس کے لیے؟ سب کے لیے. تو سب نے لیٹنا ہے پھٹے پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا, اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے, اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزورب کر سکے. K2 بھی کھا لیا, وائٹامن ڈی بھی, اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی, اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے, اتنا واچ لگیے. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے, تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ, ایک دم باڈی فٹ ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے. ڈاکٹروں کے مشورے کے, ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے, پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے, پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے, وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا, اور ابھی بھی ہے, وہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے, ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے, حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں, اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا, اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے, یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا, یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا, اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے, کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے, ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے, فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گیا بھائی؟ یہ جاپان ہے, اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا, آدھا رن وے پہ تھا, آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو, پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا, وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس نے, سارے ہی مر گئے اس میں. بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے, لیکن وہ تمیز کی قوم ہے, تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا, لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے, سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے, تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا, اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی, تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے, جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے, اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے. ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ,
اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا, کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کرواؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے, شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپاں, ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح, دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں, اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا, اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. برزخ میں جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کے, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے کہ وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے, آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار, 99 سال نکال لیے انہوں نے. صحیح ہے نا, جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا, میں جب 2006 میں یہاں آیا نا, اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں, اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا, آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کی ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی, وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں, نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے, ان کو کرالنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا وہ اجتماع کے اندر, یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا, طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا, لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائیے, میں نے صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, متصل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کوئی زکات وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, متصل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا,
3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال. غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے؟ پیسے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہوں. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے. مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کیا ہیں بہت ضروری. حضرت فرماتے میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت ہے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال. تو میں نے ان کو سمجھا رہا تھا, اتنا لمبا تو ان کو نہیں سمجھایا میں نے, تو آپ کو زیادہ سمجھا دیا میں نے, حالانکہ آپ کی تو فیکٹری بھی نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا. وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی. غصہ تو آئے گا نا, تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھی. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. میں نے کہا آگ لگ جائے گی, ٹماٹر بیچو گے. کہہ رہے ہیں بیوی گزارا نہیں کرے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, غریب لڑکی ٹماٹر والے کی بیٹی سے شادی کر لینا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ والی خلا لے کے چلی جائے گی, کوئی بات نہیں, بچے دفع ہو جائیں گے. ایسے بچوں کا کرنا کیا ہے بھائی, جو تم باپ کی غربت میں باپ کو باپ ہی نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی بچے قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے؟ نہیں چلے جاتے ہیں. اور ان ہر مصیبت پہ جو ٹینشن ہوگی اجر کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا. کیونکہ نیچرلی پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بچے کے بچھڑنے پر, لیکن اس میں اجر کس نے دیا؟ اللہ نے. اس پہ صبر کرنے میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. بھائی اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جزا فضا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ناشکرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جب ٹماٹر بیچو گے تو پھر بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی. پھر بھی ٹینشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ جب بیوی بھاگ گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اب آپ کسی ٹماٹر والی کا رشتہ تلاش کر رہے ہو. پھر جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہ کیسی گزر رہی ہے, تو اگر آپ نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں, تو اس کا مطلب آپ نہ فیکٹری میں خوش نہ ٹماٹر. پھر آپ نے بولنا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ, ریڑھی لگ رہی ہے, صبح روٹی کھانے کو مل جاتی ہے, بھوک میں شام کو بھی مل جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے, سر چھپانے کی جگہ
ہے, ایمان محفوظ ہے, کوئی جسم کو بڑی بیماری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس کے جسم میں کوئی بڑی تکلیف دہ بیماری نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. نہیں آئی بات؟ تو جس کی یہ سوچ ہوگی وہ فیکٹری میں بھی خوش ہوگا. جس کی یہ سوچ نہیں ہے وہ میرے بھائی, جس کی یہ سوچ ہے وہ ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہوگا. جس کی یہ تھنکنگ نہیں ہے وہ اربوں خربوں روپے کما کے بھی خوش نہیں ہوگا, ٹینشن میں ہی رہے گا. اور صرف رہے گا نہیں, دے گا بھی ٹینشن. جو خوش ہوتا ہے خوشیاں دیتا ہے, جو خود کم بہت عذاب میں ہو وہ لوگوں کو خوشیاں کہاں دے گا. تبھی تو ٹینشن والے لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کرو, صحیح ہے نا. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں, ملک کے خلاف منفی باتیں, سیاست دانوں کے خلاف. ٹھیک ہے ہم بھی سیاست دانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک لمٹ میں رکھو. یاد رکھو اتنا برا کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم کو ہر چیز میں مبالغہ کرتے ہیں, جتنا برا ہے اسے تھوڑا سا کم کر لو. تو تھوڑی سی اچھی باتیں بھی کیا کرو. ہر وقت نیگیٹو باتیں, وہ یہ کھا گیا, وہ یوں کھا گیا, وہ یہ کر دیا, وہ فلانا کر دیا. کبھی کوئی اچھی منہ سے پھوٹ لیا کر یار, کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر بھائی. جب بھی تیرے پاس بیٹھو اس نے یہ کر لیا, اس نے. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھو نا, ملک تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا بھائی. جیسے پہلے تھا 70 سال کے بعد بھی ایسے ہی رہنا ہے. تو آپ اپنی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے منہ کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک استاد ہیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں فلاں کام بہت اچھا ہو گیا. دوسرے نے کہا کیا ہے اس سے کیا فائدہ. انہوں نے کہا کبھی منہ سے نا کوئی خوشی کی بات, شاید یہ بولا کہ ڈالر اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا تھا, رک گیا ہے. ایک اچھی خبر ہے نا, ایک دم بھاگا جا رہا تھا نا, رک گیا, تھوڑا سا خوش ہو رہا یار, چلو کوئی تو اچھا کام ہوا نا. لیکن منہ پہ جو برے ہو رہے ہیں وہ مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں مفتی صاحب, ہمیں پتا ہے کیا کیا الٹا آپ سے شاید زیادہ پتا ہے. لیکن میں یہاں بیٹھ کے ڈسکس کروں گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے سر پہ جتنے بال ہیں اور زیادہ اڑ جائیں گے. کیا کرنا ہے بھائی ایسی ٹینشن کا؟ ہمیں تو بھائی ملک سے محبت ہے, ہر قیمت پہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے. ہاں کوئی احتجاج ہے اعتدال کے ساتھ ریکارڈ کر, جیسے ہم نے سندھ حکومت کے خلاف ریکارڈ کروایا نا, اب بھی ریکارڈ کروا رہے. لیکن اتنا ہر وقت منفی 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 منفی, اس سے خدا کی قسم کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, دماغ الٹا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کیا فرمایا, جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. تو جلد بازی کا ایک مظہر کیا ہے, جب پیسہ آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور جب غربت ہو تو کیا کرو, صبر کرو, جزا فضا نہ کرو, ہر وقت رونا دھونا پیٹنا یہ مت کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے.